بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ویڈیو بنا رہے ہیں۔ اللہ نے فرمایا قرآن میں مومن مومن کا بھائی۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا انما المؤمنون اخوہ، بے شک مومن مومن کا بھائی ہے۔ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ، تو اپنے بھائیوں کے درمیان اصلاح کرو۔ اللہ نے فرمایا وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ سے ڈرو، لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، کہ اللہ تم پر رحم فرمائے۔ آگے اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا يسخر قوم من قوم، اللہ فرماتا ہے اے ایمان والو ایک دوسری قوم کا مذاق نہ بناؤ۔ آج کا بیان اس آیت کی روشنی میں ہوگا۔ اللہ نے فرمایا مومن مومن کا بھائی ہے۔ آج پورے ہندوستان میں ہم لوگوں کے اندر ایک افراتفری اور انتشار پھیلا ہوا ہے، وہ یہ کہ یہ دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث ہوتی ہے۔ اللہ نے فرمایا مومن مومن کا بھائی ہے، جو کلمہ پڑھ لے اور اس سے کفر سرزد نہ ہو۔ جب تک صریح کفر سرزد نہ ہو تو وہ ہمارا بھائی ہے، مومن ہے، مسلمان ہے۔ ہاں صریح کفر ہو، کوئی کھلی گستاخی کی ہو، پھر تو اسے کوئی مسلمان سمجھے گا ہی نہیں، کوئی بھی نہیں سمجھے گا۔ اگر کسی نے نماز کا انکار کر دیا تو فتویٰ دینے کی ضرورت نہیں ہے اس کے خلاف، عام مسلمان بھی اس کو کافر کہنے لگ جائے گا۔ کوئی اگر کہتا ہے نماز کو میں نہیں مانتا، یا روزے کو نہیں مانتا، یا زکوٰۃ کو نہیں مانتا، یا حج کو نہیں مانتا، یا میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہیں مانتا، کوئی ایسا کہے گا تو اسے کوئی مسلمان نہیں سمجھے گا، فتویٰ دینے کی بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جیسے وسیم نظری کے بارے میں کوئی فتویٰ نہیں آیا دیوبند بریلی سے ان کے اس کے اوپر کوئی فتویٰ نہیں لگا، اس لیے کوئی اس طرح کا کھلا کفر بک رہا تھا کہ عام مسلمانوں کو ویسے ہی معلوم ہو گیا کہ کافر ہے، یہاں تک کہ شیعوں نے بھی فتویٰ لگا دیا اس کے اوپر۔ اور اللہ نے قرآن میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، اے ایمان والو زیادہ خیالوں سے بچو۔ فرماتا ہے ان بعض الظن اثم، بے شک بعض خیال گناہ ہوتے ہیں۔ فرماتا ہے ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا، اور اللہ فرماتا ہے ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو، ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو، ولا یغتب بعضکم بعضا۔ اب میری اپیل یہ ہے اس زمانے کے اندر کہ جب بھی جلسے کرو تو اس آیت پر عمل کرو۔ اللہ نے فرمایا مومن مومن کا بھائی ہے، ہر طبقے کے لوگ۔ اب ٹینشن کا معاملہ تو یہ ہے، کشمکش کا معاملہ کہ مسلمانوں کو جو بٹوارا کر دیا ہے کہ بھوپال میں پیدا ہوا تو دیوبندی ہی ہوگا، بھوپال میں پیدا ہوا دیوبندی ہی، اور اگر پیلی بھیت میں ہوا ہے تو بریلوی ہی ہوگا، جبکہ وہ سلاکلی ہے پیلی بھیت والا، وہ سنابل لدا کٹر میں کٹر، اس کا سسر دیوبندی ہے۔ محدث کبیر حضرت علامہ ضیاء المصطفیٰ صاحب نے فرمایا ایسا شعیب اختر کی طرح سے باؤنسر مالا کہ بچ نہ پایا سنابل اختر، یعنی گھائل ہو گیا۔ حضرت نے فرمایا محدث کبیر نے کہ سنابل لدا کا سسر بھی تو دیوبندی ہے۔ جب سے پھر یہ لوگ ایسے دل ملائے کہ بیچارے جواب اپنی سنیت ثابت نہ کر سکے صحیح سے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ زرتابو میاں ہیں، زرتاب رضا صاحب نے ایک تقریر میں ان کے چاچا کو صلح کلی بنا دیا، ایک ہی تقریر میں اتنا ڈرا دیا کہ بیچارے کٹر بن رہے تھے ان کے چاچا وغیرہ، وہ ایک ہی تقریر میں صلح کلی ہوئے۔
وہ کون ہے؟ مولوی ناصر رضا خان صاحب. مولوی ناصر رضا خان صاحب کہہ رہا ہے کہ ہم نے اظہری میاں صاحب کے نام سے پوسٹر چھاپے تھے بھونڈی میں، ان کے خلاف یہ ہوا وہ ہوا، اور بمبئی میں ہوا کہ امیر چاہیے کہ تم کو پیر چاہیے، پیر سے برا کہ اظہری میاں صاحب تھے، امیر سے برا شاکر رضوی تھے. تو کہا کہ ہم نے پھر ایسا کرا ان کی طرف سے. مطلب یہ ہے کہ یہ اب کیوں بول رہے ہیں 20 سال بعد 25 سال بعد؟ پہلے سے یہ سب بات کیوں نہیں بتائی کہ ہم نے ایک ہی تقریر میں بیچارے ڈر گئے، ان کے چاچا سوچ رہے ہوں گے کہ کہیں روٹیاں نہ چلی جائیں، اس لیے آ جاؤ پلٹ کر واپس بریلی کی طرف. کل شیء یرجع الی اصلہ، ہر شے پلٹتی ہے اپنے اصل کی طرف. ابھی تو بریلی کی طرف ہی پلٹے نا، بریلی سے پھر کے واپس بریلی کی طرف. ارے ایک دن وہ آئے گا کہ اپنے جد امجد کی طرف بھی نہ پلٹ جائیں، اپنے والد کی طرف، کہ چلو والد جہاں سے لکھنؤ سے آئے تھے وہیں لکھنؤ چلو، ندوہ چلو. ندوہ سے پڑھ کے آئے تھے تو ان کے دادا نے تو بھرتی کرایا تھا، تو دادا کے کتنے تعلقات ہوں گے ندوہ والوں سے. چلو والد نے تو پڑھنے کے لیے گئے، والد صاحب کا قصور نہیں مان رہا گا، تو دادا نے تو بھرتی کرایا، کتنے تعلقات رہے ہوں گے. پھر وہاں کب سے رہ رہے تھے وہ، ان کے نکاح وغیرہ سب انہوں نے پڑھائے ہوں گے، نکاح اور بیاہ اور کیا کہتے ہیں گواہ وغیرہ سب وہی بنے ہوں گے آپس میں. تو یہ جو ہے ایک طبقہ حشمتی ہے، یہ مانتا ہے کہ ہم ہی مسلمان ہیں. اب پلٹ فارم بدل دیا انہوں نے، یہ بدلا کہ نہیں ہم تو اظہری میاں صاحب کو مانتے ہیں. تو ان کے بھتیجے کب مان رہے ہیں؟ جو انہوں نے کہا ہے سنابل لگانے شمائل لگانے، وہ کھلے الفاظ میں توبہ کرنے کا ہے. نکاح بھی ٹوٹ جائے گا، جن الفاظ میں انہوں نے توہین کی نکاح ٹوٹ گیا. لیکن بھتیجے کرنے پڑیں گے شاید، سنابل رضا شمائل رضا، وہ زرتاب رضا صاحب کی دھجیاں اڑا دیں گے. دیکھ لینا بھتیجے ان کے، وہ جو ان کے بھائی ہیں بہت کٹر سنی ہیں، وہ صلح کلی نہیں ہے. زرتاب رضا صاحب تو صلح کلی ہو چکے، وہ صلح کلی بنانے شروع کر دیا ہے. اب زرتاب صاحب ان کے بارے میں کیا کہیں گے؟ تاج المصلحین فخر المقررین حضرت مولانا تفسیر احمد صاحب ٹانوی، جو مفتی اختر رضا خان صاحب اظہری میاں صاحب کے خلیفہ ہیں. اظہری میاں صاحب کی جو تعریف کر رہا ہے زرتاب، لیکن ان کی لسٹ میں، خلفاء کی لسٹ میں نام آتا ہے حضرت مولانا تفسیر احمد صاحب کا. لیکن زرتاب رضا بھی صلح کلی ہے. یہ تو اپنے آپ کو وہ بکرے مرغے ملنے کے لیے سب تنقید کر رہا ہے. زرتاب رضا صاحب سوچ رہا ہے کہ اپن کو زیادہ مرغے مل جائے، بکرے مل جائے، یا پیسہ آ جائے، یا دولت کما لیں، یا پیری مریدی چل جائے. ورنہ زرتاب رضا صاحب پہلے یہ بتائیں کہ تاج المصلحین حضرت مولانا تفسیر احمد صاحب کو اظہری میاں صاحب کا خلیفہ مانتے ہیں یا نہیں مانتے؟ کہ ہم نہیں مانتے تو پھر انہوں نے تو خلافت دی، ان کے زمانے میں تو ان کا رد ہوا نہیں خلافت. اگر کہ ہم نہیں مانتے تو تمہارے نہیں ماننے سے کیا ہوگا؟ ان کے بیٹے سے منواؤ، ان کے بیٹے تو ابھی موجود ہیں نا، ان سے لکھوا کے لو. جو تم کٹر بنتے ہو کہ یہ ہے وہ انہوں نے ایسا لکھا، تو ان کے بیٹے تو ابھی موجود ہیں، ان سے لکھواؤ کہ یہ کہو کہ وہ لکھ کے دیں، بیٹے لکھ کے دیں کہ میں ان کو خلافت سے معزول کرتا ہوں، والد صاحب کی خلافت سے معزول کرتا ہوں، ایسا لکھ کے دیں بریلی سے. وہ زرتاب رضا صاحب یہ نہیں کر سکتے، حالانکہ صلح کلی ہے. زرتاب رضا صاحب مکمل صلح کلی ہو چکے ہیں اور بلا وجہ اپنے چاچا سے پنگا لے رہے ہیں. ابھی حضرت مولانا ادریس صاحب صلح کلی نہیں ہوئے ہیں، نہ ان کے بیٹے ہوئے ہیں اور ہوں گے بھی نہیں. جو زرتاب رضا صاحب نے کہا ہے نا، ڈرایا ہے، اور وہ دیکھ لینا جواب دیں گے کچھ دن بعد. ناصر رضا صاحب ڈر گئے، یہ غلط بات ہے ناصر رضا صاحب کی، ان کو ایسا ڈرنا نہیں چاہیے تھا. تو اب میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ان لوگوں نے مسلمانوں میں فساد پھیلایا تھا کہ مومن مومن کا بھائی نہیں ہے، ایسا فساد پھیلایا. اور یہ بھی انہوں نے ایک اعلان کیا تھا کہ قرآن و حدیث کو عام نہیں کریں گے، بلکہ یہ اعلان کیا تھا کہ فتاوی رضویہ کو عام کریں گے، سنیت کا کام کریں گے. یہ نہیں کہا کہ قرآن و حدیث کی تعلیمات عام کریں گے، سنیت کا کام کریں گے، اسلام کا کام کریں گے. یہ نہیں، فتاوی رضویہ، خالی فتاوی رضویہ کہا کہ فتاوی رضویہ کو عام کریں گے، سنیت کا کام کریں گے. اور فتاوی رضویہ میں کیا اجڑی کھانا جائز لکھا ہے؟ یہ اجڑی خور قوم ہو گئی ہے. کیا اجڑی کھانا جائز لکھا ہے؟ سنا ہے کہ اجڑی کھاتے ہیں سب، میں نے کچھ سنا ہے. اور یہ ڈھول باجے سے تعزیہ بنانے کو جائز بتا رہا ہے، کیا فتاوی رضویہ کہیں لکھا ہے؟ فتاوی رضویہ لکھا تو بتا. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ فتاوی رضویہ کہاں ہے لکھا ہے؟ جلوس غوثیہ نکالنا کہاں لکھا ہے؟ پھر فاضل بریلوی کے شہر بریلی میں کیوں نہیں نکلتا؟ پھر پورے ہندوستان میں آج تک کیوں نہیں نکلا جلوس غوثیہ؟ پھر یہ اب تم ہی لوگوں نے کیوں نکالنا شروع کیا ہے؟ اور ان کا دیکھا دیکھی اور کچھ لوگوں نے شروع کر دیا ہے.
ارے ایک ہی جلوس ہمارا جو نکلتا تھا مسلمانوں کی طرف سے عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، اب اس جلوس کے اندر بھی گاؤں گاؤں میں لوگ مسلمان نکالتے تھے، شہر شہر قصبہ قصبہ، تو اب اس کا جلوس میں شکل یہ ہو گئی ہے کہ لوگ ڈی جے بجا رہے ہیں، کتنی برائیاں پیدا ہو گئی ہیں آج مسلمانوں میں، ڈی جے بجاتے ہیں، کئی کچھ کرتے ہیں۔ میں نے سنا ہے کہ ایک جگہ جلوس نکل رہا گجرات میں، تو انہوں نے طے کیا تھا یہاں پر ڈی جے نہیں بجے گا، لیکن نوجوان نہیں مانتے۔ ایسی ٹانڈا کا بھی سنا، رام نگر ٹانڈا، وہ بھی وہاں کے لوگ بھی نہیں مانتے کہ بنا ڈی جے کے ہم جلوس نہیں نکالیں گے۔ مطلب یہ ہو گیا مسلمانوں کا کہ نماز تو پڑھیں گے نہیں، ہاں جلوس ضرور نکالیں گے۔ اب جو جلوس میں شریک نہیں ہو اس کو سمجھیں گے وہاں بھی یہ دیوبندی ہے۔ ارے تو پانچوں ٹائم کی نماز کو پڑھ نہیں رہا اور جلوس نکالنے کے لیے اتنا تو وہ ہو گیا ہے۔ تو اب یہ جلوس ڈی جے کے ساتھ نکلنا، اس میں آواز دماغ پہ لگتی ہے، دل پہ اٹیک بھی ہوتا ہے، اٹیک ہوتا ہے، بہت تیز اٹیک ہوتا ہے۔ کتنی تکلیف ہوتی ہے، ہمارے ملک کے ہندو بھائیوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے کہ جب ڈی جے بجے گا تو تکلیف سب کو ہی ہوگی، اور پھر اس وقت ڈی جے بجانا جب جلوس کا ٹائم ہے۔ ارے بھائی شان و شوکت سے اگر جلوس نکالنا ہے تو اپنے ایریے میں ہی نکالنا چاہیے، اپنے محلے میں، روڈوں کے اوپر آ کر جلوس نہیں نکالنا چاہیے کہ جس سے ہندو بھائیوں کو تکلیف ہو اور ہندوستان کے رہنے والوں کو تکلیف ہو، یہ اسلام نہیں کہتا ہے۔ آپ جلوس نکالیں تو اپنے علاقے میں نکالیں، اپنے محلے میں نکالیں، تاکہ کسی ہندو بھائی کو تکلیف نہ ہو اور کسی بھی ہندوستان کے رہنے والے کو تکلیف نہ ہو۔ اپنے علاقے میں قاعدے اور طریقے کے ساتھ اور نماز کی پابندی کے ساتھ، دیکھیے 100 جلوس کی جگہ ایک جلوس ایک جگہ جمع ہو جائے، ہر گاؤں میں جلوس کی جگہ ایک جگہ سب لوگ جمع ہو جائیں، آس پاس کے لوگ ہر ضلع میں ایک جگہ جمع ہو جائیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بیان کریں اور اللہ کے رسول کی عظمت بیان کریں اور نماز کی پابندی کا عہد لیں 12 ربیع الاول کے دن، پانچوں ٹائم کی نماز، اور ان کو بتایا کہ صاحب آپ یہ لوگ جلوس میں تو اتنا زور شور دکھاتے ہو، جذبہ دکھاتے ہو، لیکن تم نماز تو پڑھتے نہیں، تو کہے کہ تمہاری یہ ہے کہ یہ مسلمانیت کس طرح کی تمہاری ہے؟ تو اگر اس طرح کی باتیں وہاں سے بتائی جائیں گی تو انشاءاللہ اثر پڑے گا۔ حضرت مولانا سلطان المجاہدین حضرت توقیر صاحب بھی ایک بار خلاف ہو گئے تھے جلوس کے اندر کچھ ایسا کام دیکھ کر کے وہ، اور یہ پھر اس جلوس میں 12 ربیع الاول کے جلوس میں بھی یہ بستی بستی قلیہ قلیہ کے نعرے، کیا مطلب ہے؟ بستی بستی قلیہ قلیہ، خواجہ پیا کے تو نعرے نہیں لگاتے لوگ، بستی بستی قلیہ قلیہ یہ کیا نعرے لگاتے ہیں، کس کے لگاتے ہیں؟ میں نے تو خود الہ آباد میں نعرہ لگا دیا، الہ آباد میں جلسے میں کریلی میں میری تقریر ہوئی تو میں نے وہاں نعرہ لگوایا جس میں خطیب الہند حضرت مولانا مفتی تبریز عالم صاحب تھے، ان کی تقریر تھی، میری بھی تقریر تھی، تو میں نے وہ نعرہ لگایا، کہو ڈگر ڈگر نگر نگر خواجہ کے قلندر، خواجہ کے قلندر۔ میں نے نعرہ لگوایا وہاں پر الہ آباد میں، یہ الحمدللہ یہ شرف مجھے حاصل ہے کہ میں نے پہلا یہ نعرہ لگوایا کہ ڈگر ڈگر نگر نگر خواجہ کے قلندر، خواجہ کے قلندر۔ ہندوستان میں اسلام کا حضرت خواجہ محی الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے پھیلایا، اور کریڈٹ اس کو دے رہا ہو تم لوگ، جو سمون بکون امین کا مصداق ہو جائے اس کو آپ کریڈٹ دے دیتے ہیں۔ ایسے شخص کو کریڈٹ دینے سے کیا فائدہ بتائیے آپ؟ دیکھیے بستی بستی قلیہ قلیہ ہندوستان کے اعتبار سے تو حضرت شیخ محی الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ ہیں، اور پوری دنیا کی ہر شہر میں، ہر بستی میں، یعنی ہر جگہ اگر قرآن اور حدیث کی روشنی میں دیکھا جائے تو سید الانبیاء تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب جانتے ہیں، اتنا حضرت شیخ محی الدین چشتی اجمیری کو بھی نہیں جانتے، نہ اتنا حضرت بڑے پیر صاحب کو جانتے ہیں، نہ اتنا حضرت نظام الدین اولیاء کو لوگ جانتے ہیں، نہ اتنا حضرات صحابہ کرام کو لوگ جانتے ہیں۔ پوری دنیا کی ہر بستی میں، ہر جگہ جس ذات کو لوگ جانتے ہیں وہ ذات پاک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، کہ آپ کی ذات پاک کو پوری دنیا میں نہیں بلکہ آسمان کے فرشتے بھی جانتے ہیں، آسمان کے فرشتے بھی جانتے ہیں الحمدللہ، اور ایک دنیا کا کوئی کونا خالی نہیں ہے
الحمدللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو جاننے والے پوری دنیا کے ایک ایک کونے میں ہیں، یعنی کلمہ پڑھنے والے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور جن کے نام کا نعرہ لگاتے سودا گران والوں کا بستی بستی قلیہ قلیہ، کیا ان کو سب جانتے ہیں ہندوستان میں؟ کیا یو پی میں نہیں جانتے سب لوگ؟ یو پی کے کتنے محلے کتنے علاقے میں بتا دوں، یا یو پی میں ان کو نہیں جانتے؟ پھر لوگ ان کے مخالف بھی ہیں کہ انہوں نے اپنے نانا کے خلیفہ کے اوپر فتویٰ لگا دیا تھا، یعنی خلیفہ مفتی اعظم ہند مفتی غلام محمد ناگپوری صاحب کے اوپر، بڑے عالم تھے، بڑے مفتی تھے، میں نے خود اندور میں دیکھا ہے، اور جو ہے کہ دوسرے خلیفہ مفتی اعظم ہند رئیس العلماء سرتاج بمبئی قطب مہاراشٹر امیر اہل سنت حضرت مولانا قاری ظہیر الدین خان صاحب پر فتویٰ لگا دیا تھا کہ ان کے پیچھے نماز نہیں ہوگی، کہ علماء کونسل میں بیٹھتے ہیں، علماء کونسل میں کیا کافر بیٹھتے ہیں، کیا مشرک بیٹھتے ہیں، کیا یہودی بیٹھتے ہیں علماء کونسل میں، کیا عیسائی بیٹھتے ہیں؟ اور خود جا کے جامعہ ازہر میں پڑھ کے آ رہے ہیں آج کل کے لوگ، یہ جتنے بھی جامعہ ازہری ہیں سب سلاق النیت ہے جامعہ ازہری، یہ علماء کونسل کی تو نہیں، تو وہ ادارہ ہے جامعہ ازہر مصر کا، تو وہ جا کے کیوں بیٹھتے ہیں؟ پھر یہاں کے حدیث پڑھتے ہیں کہ حضور نے فرمایا کہ ان کے ساتھ کھاؤ مت پیو مت بیٹھو مت، خود جا کے کھاتے ہو پیتے ہو بیٹھتے ہو جامعہ ازہر مصر میں، اور یہاں کے بے وقوف بناتے ہو کہ جامعہ ازہر والے کٹر سنی ہیں۔ بے شک کٹر سنی ہے، تمہاری طرح سے سنی نہیں، تمہارے فتووں کے حساب سے وہ وہاں بھی ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ انگوٹھا چومتے نہیں ہیں اذان میں، وہ حی علی الصلاۃ سے پہلے کھڑے ہوتے ہیں، جمعے کی اذان اندر ہوتی ہے، قبرستان میں اذان نہیں دیتے، مسجد کے حالت کا نعرہ نہیں لگاتے، فتاویٰ حسام العلمین کو نہیں مانتے، دیوبند والوں کو غلط نہیں مانتے، نظری والوں کو غلط نہیں مانتے، پھر سنی کہاں سے ہوگا؟ جا کے انہیں فتاویٰ حسام العلمین بتاؤ، اب جامعہ ازہر جاؤ تو جاؤ اور جا کر انہیں حسام العلمین بتاؤ، اور 10 آدمی لے کے جاؤ انڈیا سے، ان میں سے 4 آدمیوں کا کرایہ میں کرنے کا وعدہ کرتا ہوں، اگر اسی نیت سے جاؤ گے یا کہ سب بتاؤ گے کہ جو فتویٰ وہاں سے ملے گا وہ پورے انڈیا میں عام کرو گے، تو 4 آدمیوں کا کرایہ میں دوں گا جامعہ ازہر سے آنے جانے کا، کیا 4 لاکھ لگے 5 لاکھ لگے کم بیش، الحمدللہ۔ میں نمبر دیتا ہوں 88 152 53 598، مگر شرط ہوگی 10 عالم تمہارے، 10 دیوبندیوں کے، 10 بیچ والے 30 ہوں گے، تو ان میں 4 آدمیوں کا کرایہ میری طرف سے ہوگا، اور وہ فتویٰ عام کیا جائے، جیسے فتاویٰ حسام العلمین کو عام کیا گیا مکہ المکرمہ مدینہ المنورہ سے جا کر کے، اور کافر بنانے کی ایک مشن بنایا گیا یہاں پر ہے، استغفر اللہ، یہ کافر بنانے کا مشن بنانا، اللہ نے فرمایا کہ مومن کا بھائی یہ کافر بنانا شروع کر دیے، صاحب آ کے مکہ المکرمہ مدینہ المنورہ کے علماء نے فتوے دیے، چلو ابھی لا کے بتاؤ، ابھی بھی تو مکہ المکرمہ مدینہ المنورہ کے علماء موجود ہیں، چلو نا آپ چل کے فتوے بتاؤ، وہی کتاب لے کے چلو، وہی جو فتوے لے کے آئے تھے، ابھی زیادہ ٹائم تھوڑی ہوا، 100 سال ہی تمہیں 110 سال ہو گئے، کیا ان کے پڑپوتے موجود نہیں ہیں 33 علماء کے؟ 33 علماء سب کے سب لاملد تھوڑی ہوں گے، ان میں سے 10 کی تو اولاد ہوگی، 20 کی تو ہوگی، کیا ان کے پڑپوتے وہاں موجود ہیں؟ جب ان کے پڑپوتے ہیں تو کیا ان کے پڑپوتے نہیں ہوں گے وہاں؟ چلو ان سے ملاقات کرو، اور آپ فتویٰ کہتے ہیں وہ پہلے مسلمان تھے، مسلمان نہیں، لو اب سب کافر ہو گئے نا، فتویٰ لانا تھا جب تک مسلمان تھے، جدید فتویٰ آیا سب کافر ہو گئے، ہاں والے قرآن میں اللہ نے فرمایا مومن کا بھائی ہے، اس معاملے میں اگر کہا جائے تو سب سے بڑا اہم رول شعراء کرام کا ہے، یعنی امت کو ایک کرنے میں شعراء کرام کا رول سب سے زیادہ ہے۔ اب آپ کہو گے شعراء کرام کا رول سب سے زیادہ کیسے؟ علماء کرام کا کیسے نہیں ہے؟ نہیں، علماء کرام کا بھی ہے بہت سی جگہ، لیکن زیادہ تر پورے ہندوستان میں شعراء کرام کا رول ہے۔ اب آپ کا شعراء کرام کا رول کیسے؟ میں کہتا ہوں، بریلی جو سب سے کٹر جگہ مانی جاتی ہے، پیلی بھی سب سے کٹر جگہ مانی جاتی ہے، ناسک سب سے کٹر ہے، ادے پور سب سے کٹر علاقہ ہے۔ اب ان کٹر علاقوں میں کیا مشاعرے نہیں ہوئے؟ کوئی بتایا ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ میں بتاؤں گا ہوئے ہیں، جتنے بھی جگہ کٹر جگہ ہیں ان میں بھی مشاعرے ہوئے، بریلی میں ہوئے ہیں اور پیلی بھیت میں، اور ہر جگہ جو کٹر علاقے سب جگہ مشاعرے ہوئے۔ تو انہوں نے مشاعرے کیوں کروائے؟ انہوں نے پوچھا کہ نہیں وسیم بریلوی سے کہ تو بریلی کا رہنے والا ہے، تو راحت اندوری کے ساتھ مشاعرہ نہیں پڑے گا، تو منظر بھوپالی شیعہ کے ساتھ مشاعرہ نہیں پڑے گا، تو جو ہے کہ ماجد دیوبندی وہابی کے ساتھ مشاعرہ نہیں پڑے گا، تو ڈاکٹر نواز دیوبندی وہابی کے ساتھ مشاعرہ نہیں پڑے گا، تو جہاز دیوبندی وہابی کے ساتھ مشاعرہ نہیں پڑے گا، سب نے پڑھ رکھے۔ تو اس کا مطلب شعراء کرام کا بڑا اہم رول، بڑا کردار رہا ہے کہ انہوں نے امت مسلمہ کو ایک اس طرح سے ایک کر دیا ہے کہ دیوبندی بھی سننے مشاعر آتا ہے، بریلوی بھی آتا ہے، دیوبندی بھی شاعر ہے، بریلوی بھی شاعر ہے، اور بھی طبقے کے لوگ شاعر ہیں، شیعہ بھی شاعر ہیں، کتنے شعراء ہیں، جبکہ اب آپ دیکھو حساب لگاؤ، راحت اندوری کیا تھے، منظر بھوپالی کیا ہے، نواز دیوبندی صاحب کیا ہے، ماجد دیوبند، ان سے تو ہمارے بریلی کے علماء اور بریلی کے طلباء اور بریلی کے رہنے والے
بھی محبت کرتے ہیں جتنے بھی شعراء ان کے شعر گنگناتے ہیں کہ راحت اندوری کا شعر ہے کیا مسلمان سمجھ کے نہیں گنگناتے؟ بندر بھوپالی کا شعر ہے کیا مسلمان سمجھ کے نہیں کہتے ہیں؟ کیا یہ ہے کہ وسیم بریلوی کا شعر ہے کیا مسلمان سمجھ کے نہیں کہتے ہیں؟ تو اس کا مطلب شعراء کرام نے ایک کر دیا ہے، امت کے اندر ایک اتفاق کا ماحول پیدا کر دیا ہے، اور ہر جگہ دیوبندی بریلوی دونوں مشاعرے کراتے ہیں، دونوں ایک ساتھ سننے بھی جاتے ہیں، دونوں شاعروں کو مسلمان سمجھ کی اجازت و تحسین دیتے ہیں۔ اور دوسری بات، جو عرفان پٹھان تھے کرکٹر، کیا جب وہ کھیلتے تھے کیا بریلی والے تالا نہیں پیٹتے تھے؟ کیا یوسف پٹھان کے لیے کیا بریلی والی تالا نہیں پیٹتے تھے؟ اور ابھی بھی محمد سامعی کھیلنا ہے، یہ امروہہ کے بہترین بالر ہیں، انڈیا کے 1 نمبر کے بالر ہیں، کیا بریلی والا تالا نہیں پیٹتے؟ تالا نہیں پیٹتے وکٹ لینے کے اوپر؟ کیا سراج لیتا ہے وکٹ تو کیا تالا نہیں پیٹتے ہیں؟ اور بھی جو کرکٹر رہے، کیا اس زمانے مسلمان جو کرکٹروں کو ہندوستان والوں نے کھلایا؟ کتنا بڑا احسان ہندوستان والوں کا ماننا چاہیے مسلمانوں کو کہ دیکھو انہوں نے 2 مسلمانوں کو جگہ دی ہندوستان کرکٹ ٹیم نے، بہت بڑا یہ بھی احسان ایک طرح سے کہ مسلمانوں کو جگہ دی، اور جبکہ کافی ہندو بھائی ہیں جو ابھی بہترین کرکٹ کھیل سکتے ہیں، بالنگ بھی کر سکتے ہیں، لیکن 2 مسلمان ہندوستان کے اندر کرکٹ میں موجود ہیں۔ تو یہ بھی ایک اتفاق، اتحاد، ایکتا کا معاملہ ہے کہ ہندو بھائیوں کے ساتھ بھی مل کر رہو، اور ہندو بھائیوں کے ساتھ بھی اچھے اخلاق پیش کرو، مسلمانوں سے نہیں، اچھے اخلاق سے ہندو بھائیوں سے بھی رکھنا ہے، ہندو بھائیوں سے بھی اچھے اخلاق سے ملنا ہے، وہ سکھوں سے بھی اچھے اخلاق سے ملنا ہے، پنجابیوں سے ہی ملنا ہے، عیسائیوں سے ہی ملنا ہے، ہندو بھائیوں سے ہی ملنا ہے، جتنی بھی برادری ہندوستان میں رہتی ہے سب سے اچھے اخلاق سے ملو۔ یہ ہے اسلام، یہ نہیں کہ سنی وہابی دیوبندی فلانا نفرتیں پیدا کرنا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یسروا ولا تعسروا، آسانیاں پیدا کرو، لوگوں کے اوپر تنگی پیدا نہ کرو۔ تو ہندوستان کے احمد پٹیل جو یہ کانگریس کے لیڈر تھے، کیا ان کے لیے راجستھان میں دعائے مغفرت نہیں؟ وہ وہابی تھے، دیوبندی جماعت کے تھے، میں تو گیا ہوں، میں تو گجرات جاتا رہتا ہوں۔ احمد پٹیل صاحب کانگریس کے لیڈر تھے، ان کے لیے دعائے مغفرت ہوئی ہے راجستھان میں، اور ہمارے علماء نے دعائے مغفرت کیا ہے، قرآن خوانی ہوئی ہے، اور بھی جگہ ان کے لیے دعائے مغفرت۔ اس کے علاوہ ابوالکلام صاحب تھے، وہ راشٹرپتی رہے، کیا ان کے بارے میں سوچتا آدمی کہ کون سے تھے؟ آج بھی پارلیمنٹ میں جب آدمی جاتا ہے مسلمان تو یہی کہتے ہیں مسلمان گیا، کیا دیوبندی گیا، کیا بریلوی گیا، کیا کوئی اہل حدیث گیا ہو ہے؟ تو اس لیے اس طرح کی نفرتیں والی باتیں پیدا نہ کریں یہ لوگ، سب کو مسلمان سمجھے۔ ہاں جب کھلا کفر کوئی کر دے، زبان سے ظاہر کر دے، تب کافر۔ یہ بتنگڑ بنانا، بات کا بتنگڑ رائی کا پاڑ کے وہ انہوں نے کتاب میں لکھا، انہوں نے تو تمہاری کتابوں میں بھی غلطی ہے، ان کی کتابوں میں بھی غلطی ہے، ہر طبقے کی کتاب میں کچھ نہ کچھ غلطی ہے، کیا ہے دیوبندی ہو، کیا ہے بریلوی، اہل حدیث، مودودی، سب کی کتابوں میں کچھ نہ کچھ ایسی غلطیاں ہیں۔ جبھی تو حضرت عامر عثمانی نے تجلی کے ایڈیٹر تھے، انہوں نے اس میں لکھا تھا۔ ادھر سے مفتی شریف اللہ قمجدی صاحب نے لکھا ہوا ہے کہ الملفوظ احکام شریف میں کتنی غلطیاں ہیں، چھپائی کی نہیں، تاریخ بتائی، اور بھی تو سب میں غلطیاں، غلطیوں کی اصلاح کرو۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ، اپنے بھائیوں کے درمیان اصلاح کرو، کافر مت بنا یہ کافر ہے وہ کافر ہے، نہیں تو تمہارا اوپر خود مت لگ جائے گا۔ تم راحت اندوری کو کیا سمجھتے ہو، منظر بھوپالی کو کیا سمجھتے ہو، احمد پٹیل صاحب کو کیا سمجھتے ہو، ابوالکلام کو کیا سمجھتے ہو، عرفان پٹھان کو کیا سمجھتے ہو، یوسف پٹھان کو کیا سمجھتے ہو، محمد سامعی کو کیا سمجھتے ہو، سراج کو کیا سمجھتے ہو؟ پھر تو فتویٰ تمہارے اوپر بھی لگ جائے گا۔ من شک فی کفر وعذاب فقد کفر، من شک فی کفر وعذاب فقد کفر۔ اور جیسا مکہ المکرمہ مدینہ المنورہ میں علماء رہتے ہیں، ان کو کیا کہو گے، ان کو کیا مانتے ہو، فتویٰ لگاؤ، فتویٰ دو، ڈائریکٹ فتویٰ دو، انہیں کیا مانتے ہو، وہاں کے رہنے والوں کو کیا مانتے ہو، فتویٰ ظاہر کرو، نہیں تو من شک فی کفر وعذاب کفر کا فتویٰ تمہارے اوپر ہی لوٹ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔